آج کے دور میں قرآن سے دوری کی سب سے بڑی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو صرف تلاوت کے لیے نہیں بنایا بلکہ ہماری پوری زندگی کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ لیکن افسوس، آج مسلمان قرآن کو احترام تو دیتے ہیں مگر اس کے پیغام سے دور ہو جاتے ہیں۔ قرآن سے دوری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے۔ ہم گھنٹوں موبائل، سوشل میڈیا، ویڈیوز اور فضول باتوں میں گزار دیتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے روزانہ 10 منٹ بھی نکالنا مشکل لگتا ہے۔ ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے، روزانہ موبائل کتنی دیر استعمال کرتے ہیں اور قرآن کتنی دیر پڑھتے ہیں؟ اگر جواب ہمیں شرمندہ کر دے تو سمجھ لیں کہ ہم اپنی زندگی بدلنے کی ضرورت ہے۔ دوسری وجہ، قرآن کو صرف ثواب کی کتاب سمجھنا۔ بہت سے لوگ قرآن صرف رمضان یا کسی فوتگی کے موقع پر پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ قرآن صرف ثواب لینے کی کتاب نہیں بلکہ عمل کرنے کی کتاب ہے۔ تیسری وجہ، قرآن کا ترجمہ اور مفہوم نہ پڑھنا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ جب تک قرآن کو سمجھا نہیں جائے گا اس پر عمل کرنا بھی مشکل ہوگا۔ چوتھی وجہ، گناہوں کی کثرت۔ گناہ دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ جھوٹ، غیبت، حسد، حرام کمائی، بے حیائی اور نافرمانی انسان کے دل کو ایسا سخت کر دیتی ہے کہ پھر قرآن کی بات اثر نہیں کرتی۔ پانچویں وجہ، شیطان کا دھوکہ۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ مسلمان قرآن سے جڑ جائے۔ وہ کہتا ہے ابھی عمر پڑی ہے، بعد میں پڑھ لینا۔ اسی طرح پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سے تعلق۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی چند آیات سیکھتے، انہیں سمجھتے، پھر ان پر عمل کرتے، پھر اسے آگے بڑھاتے۔ اسی لیے ان کی زندگیاں بدل گئی اور وہ دنیا کے بہترین انسان بن گئے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج گھروں میں قرآن موجود ہیں لیکن اس کی تعلیم نہیں، گاڑی میں قرآن رکھا ہے لیکن اسے کھولنا نہیں جانتا، دیوار پر آیات لکھی ہیں مگر ان پر عمل نہیں۔ یہی ہماری کمزوری ہے۔ قرآن سے دوری کے نقصانات: دل بے سکون ہو جاتا ہے، گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، دعاؤں سے اثر کم ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہونے لگتا ہے۔ قرآن سے دوبارہ تعلق کیسے جوڑیں؟ روزانہ کم از کم 10-15 منٹ قرآن پڑھیں، ترجمہ اور تفسیر بھی ضروری پڑھیں۔ ایک آیات پڑھ کر سوچیں کہ اللہ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں۔ گھر میں قرآن کی تعلیم کا ماحول بنائیں، جو سیکھیں اس پر عمل کریں۔ فرض کریں کسی شخص کو اس کے والد روزانہ ایک خط بھیجیں مگر وہ کبھی اسے کھول کر نہ پڑھے، کیا یہ والد کی محبت کی قدر ہوگی؟ اسی طرح قرآن اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے پیغام ہے، اگر ہم اسے نہ پڑھیں، نہ سمجھیں تو ہم اللہ کے پیغام سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آئے، ہمارے گھروں میں برکت آئے، ہماری دعائیں قبول ہوں اور آخرت سنور جائے تو ہمیں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ روزانہ قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور اپنی اولاد کو بھی قرآن سے جوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی کا دستور بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم